يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرض، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب احلم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة صلى الله على سيدنا محمد صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كرباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا وسلم. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, salasun munajjiyatun wa salasun muhlikatun. Fa ammal munajjiyatu fataqwallahi fis sirri wal alaniyah wal qawlu bil haqq fir ridha was sukhti wal qasdu fil ghina wal faqri. Wa ammal muhlikatu fasukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsih. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yang artinya ada 3 hal yang bisa menyelamatkan dan ada 3 hal yang bisa merusak. Yang menyelamatkan antara lain, pertama, takwa kepada Allah dalam sepi dan ramai. Yang nomor 2, berkata benar dalam kondisi ridho maupun marah. Dan yang ketiga, bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Sedangkan yang merusak antara lain, 1, bakhil yang kelewatan, nomor 2, nafsu yang diikuti, dan nomor 3, ujub terhadap diri sendiri. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi ini secara tegas menjelaskan sikap-sikap yang paling bertentangan. 3 penyakit perilaku yang terakhir dapat merusak kemuliaan manusia sebagai hamba Allah, menjauhkan seseorang dari kebahagiaan akhirat dan keluar dari kewajaran hidup sebagai makhluk di dunia. Sementara 3 hal yang pertama justru sebaliknya, menyelamatkan hamba dari kerusakan-kerusakan itu semua. Yang pertama yang dapat menyelamatkan seorang hamba adalah takwa kepada Allah. Takwa bermakna melaksanakan seluruh perintah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini merupakan tanggung jawab yang tidak sederhana, karena menuntut seorang hamba secara total patuh dan pasrah hanya kepada Allah. Sebagian kita kerap saling paham bahwa kita disebut kata takwa, maka yang terbayang sekedar melaksanakan sholat, puasa, haji, dan perkara ubudiyah lainnya. Padahal takwa mencakup seluruh gerak lahir dan batin serta akidah, syariah, dan akhlak. Dalam hadis di atas disebut taqwallah fis sirri wa alaniyah, artinya takwa dalam setiap keadaan. Takwa menuntut seorang hanya takut dan malu kepada Allah semata, bukan kepada yang lain, termasuk kepada atasan atau nafsunya sendiri. Dalam pesan Rasulullah itu, takwa fis sirri wal alaniyah bisa dikontraskan dengan perilaku merusak hawa muttabaun atau hawa nafsu yang dituruti. Inilah yang membuat takwa terasa sangat berat, karena musuh terbesarnya adalah nafsu alias diri sendiri. Pernahkah kita merasakan kita terlihat begitu baik dan saleh saat bersama orang lain, namun begitu durhaka saat sendirian? Disinilah letak ujian takwa. Takwa tidak mengenal kata sendirian, karena ia berangkat dari keyakinan bahwa seluruh gerak-gerik di dunia ini pasti tak terlepas dari pengamatan Allah. Dalam surat At-Tolak ayat 2 Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan untuknya jalan keluar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perkara yang menyelamatkan yang kedua adalah berkata benar dalam kondisi ridho maupun marah. Dalam riwayat lain, berlaku adil dalam kondisi ridho maupun marah. Emosi kita yang pasang surut tak boleh menggoyahkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan. Yang haram tetap haram meskipun kita sangat menginginkannya. Yang halal selalu halal kendati pun kita tak menyukainya.
Hukum juga tak boleh membedakan perlakuan antara si A dan si B walaupun salah satunya adalah seorang pejabat atau orang kaya. Mencaci maki dan memfitnah tetap terlarang meskipun ditujukan kepada orang yang sangat kita benci lantaran beda madhab ataupun lainnya. Korupsi mesti disangsi meskipun itu dilakukan oleh kerabat atau anak sendiri. Memegang prinsip sangat tergantung kepada cara kita mengelola diri, bagaimana kita mampu senantiasa rendah hati kepada siapapun tanpa membeda-bedakan pandangan dan sikap terhadap mereka. Karena itu kita berkata benar dalam segala kondisi ini merupakan lawan dari perilaku merusak, ijabul mar'i binafsih, atau bangga terhadap diri sendiri. Membanggakan kualitas diri sendiri sih bisa menjerumuskan seorang kepada tindak menyepelekan orang lain, lalu berlaku secara tidak objektif. Merasa paling benar dan paling baik dapat membawa seorang tak adil dalam menyikapi segala hal. Ujub juga cenderung mengabaikan bahwa tiap nikmat Allah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga, sederhana saat kaya maupun miskin. Hal ini menjadi ciri-ciri kedewasaan seseorang dalam memaknai kekayaan. Kekayaan tidak diartikan sebagai tujuan atau goyah, melainkan sebatas sarana atau wasilah. Karena penggunaannya pun sepantasnya disesuaikan dengan kebutuhan belaka. Sederhana bukan berarti kekurangan, apalagi berlebihan. Ia berada di antara sangat pelit atau mubadir, yakni pemborosan dan hura-hura. Kesederhanaan juga merupakan cermin dari kepribadian yang sanggup membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa yang diinginkan seseorang tak selalu identik dengan keperluannya, karena kebutuhan senantiasa mempunyai porsi sementara, keinginan luas tak terbatas. Anjuran hidup sederhana dalam kondisi apapun sangat relevan bila dikaitkan dengan hakikat harta yang sejatinya karunia Allah. Di dalamnya ada hak untuk dirinya juga untuk orang lain. Bagi orang miskin, kesederhanaan adalah strategi untuk tetap bersyukur dan wajar dalam berekonomi. Bagi orang kaya, kesederhanaan adalah pertanda ia tak tenggelam dalam gemerlap duniawi, sekaligus momen berbagi harta lebih yang ia miliki. Jangan sampai kita menjadi sangat kikir atau suhun muto' yang menjadi salah satu perilaku merusak dalam hadis di atas. Bakhil atau pelit pun tak mesti hanya dilakukan orang yang berharta melimpah, karena bakhil atau pelit selain berkaitan dengan kekayaan juga perbuatan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum was-sukha fa innama ahlaka man qablakum as-sukha." Jauhilah perbuatan sangat kikir, karena ia merusak orang-orang sebelum kamu. Ketiga hal di atas berhubungan saling terkait antara satu dengan yang lain, meski terkalifikasi masing-masing tiga sikap. Namun sejatinya semua bermuara pada pilihan apakah kita memosisikan Allah sebagai tempat bergantung dan muara tujuan, ataukah selainnya, termasuk orang lain, kekayaan, dan ego diri sendiri. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, oleh karena itu penting setiap mukmin untuk mengingat kembali ayat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi waktu asar sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang melakukan 4 perkara. Pertama, memiliki iman, karena tanpa iman seseorang tidak akan selamat di kehidupan akhirat. Kedua, beramal soleh, yaitu melakukan seluruh apa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Ketiga, saling menasehati untuk kebenaran, yakni saling menasehati untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, saling menasehati untuk kesabaran. Maknanya saling menasehati untuk bersabar melakukan ketaatan, bersabar meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar menghadapi musibah. Sebab jika disebut kata sabar secara mutlak, artinya mencakup sabar melakukan ketaatan, sabar menahan diri dari kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah.
Jadi seorang muslim minimal ia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjauhi kekufuran. Adapun tambahan dari hal itu dengan melakukan perkara-perkara yang disebutkan dalam surat ini adalah sifat orang-orang solih yang berbahagia dan selamat dari segala siksa di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma anil khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabat wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salli fardal Jumat. Allahu Akbar. Inni wajjahtu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilayhi tusyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati syi'ta min syai'in ba'. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة نغسل بها ذرية صالحة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حق علينا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. فردوس أهلا ولا أكوى على النار الجحيم وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا تلر بردوس فلا كوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا تلر بردوس فلا كوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.